الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر محترم و مکرم سامعین، آج بروز جمعۃ المبارک ہے۔ زمانہ پانی کی طرح گزر رہا ہے، وقت پانی کی طرح پاس ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوگا اور مجھ سے دور ہوتا چلا جائے گا تو ویسے ویسے دین میں لوگ نئی چیزیں ایجاد کریں گے، نئی باتیں پیش کریں گے اور اس کو دین سمجھ کر کے اس پر عمل کریں گے۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ انسان گناہ بھی بڑے فخر کے ساتھ کرے گا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو دین میں نہیں ہوگا اس کو دین سمجھ بیٹھے گی۔ دوسری بات، جو گناہ کے کام ہوں گے اس کو گناہ کے کام نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کو بھلائی سمجھیں گے۔ ایسا زمانہ یہ جیسے ہی قیامت سے قریب ہوگا، یہ ایسا ماحول دنیا میں رائج ہوگا۔ اور ہم آنکھوں سے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور جو باتیں اسلام میں نہیں، دین میں نہیں، اس کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ یعنی انسان نے منمانی کا نام دین سمجھ لیا یا دین کو منمانی کا نام دے دیا، ایسی بات ہو گئی ہے، جبکہ منمانی کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے، سمجھ میں آئے تب بھی مانو، نہ سمجھ آئے تب بھی اس پر عمل کرو۔ دین نام اس چیز کا ہے، آسان الفاظ میں۔ ویسے دین کی تعریف صاحب نور الانوار نے کی ہے، الدین هو وضع الہی صائب لذوی العقول باختیارهم المحمود الى الخیر بالذات۔ صاحب نور الانوار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دین اللہ تعالیٰ کا وہ وضع کردہ قانون ہے
جو عقل مندوں کو جو لے جاتا ہے وحدہ لا شریک ذات کی طرف اپنے اختیار سے، ان کے اپنے اختیار سے اللہ کا دین لے جاتا ہے عقل مندوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ۔ یہ دین کی تعریف انہوں نے کی ہے۔ اسی کو آسان الفاظ میں عوامی لہجے میں میں نے کہا کہ دین سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، دین اس کا نام ہے۔ میں نے قرآن کریم کی 2 جگہوں سے 2 آیتیں تلاوت کی ہے اور ترمذی شریف سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آیت کریمہ سمجھنے سے پہلے اور احادیث کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ دین آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک، ان 2 چیزوں کا نام دین ہے۔ بلکہ تیسری چیز اور اس میں یہ بھی اضافہ کر دیجئے، محدثین کے کہنے کے مطابق اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کام اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ان کے افعال اقوال ہے، یہ تمام کے تمام اس کا نام دین ہے۔ اللہ کی باتیں، حضور کی باتیں، صحابہ کی باتیں، ان 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ دین۔ اس لیے کہ آپ کہو گے صحابہ کی باتیں بھی دین ہیں، جی ہاں، صحابہ کی باتیں بھی دین ہیں، بلکہ وہ دین کے سلسلے میں ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے پوری امت کے لیے۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، اس میں حق پر کون ہوگا؟ اس میں حق پر کون ہوگا؟ آج بھی لوگ بہت سارے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ عالم صاحب ہیں، ہم بولتے جی ہاں الحمدللہ۔ آپ مفتی صاحب ہیں، الحمدللہ۔ تو ایک بات بتائیے، کوئی کہتا ہے یہ عمل کرو، کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر چلے جاؤ، ہم کس طرف جائیں؟ ہم کس طرف جائیں؟ میں نے کہا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن کی طرف آتے ہیں، رسول اللہ کی احادیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 5ویں پارے کی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کی بات مانو، و اطیعوا الرسول، پیغمبر کی بات بھی مانو، و اولی الامر منکم، تم میں کے جو فقہا علماء ہے ان کی بات بھی مانو۔ اللہ کی بات، پیغمبر کی بات، فقہا اور علماء کی بات، ان تینوں کی بات کو ماننے کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ اب رسول اللہ کی احادیث کی طرف آتے ہیں۔ مشکات شریف جلد اول ارباز بن ساریہ راوی ہے، فرماتے وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ میں یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ صحیح چیز کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا جواب میں حدیث سے دے رہا ہوں، قرآن سے ہو گیا اب حدیث کی طرف۔ ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نصیحت فرمائی کأن هذه موعظة مودع او مودع، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نصیحت آپ کی آخری نصیحت ہے، اس کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو نصیحت کرنے کا موقع نہیں ملے گا،
آپ حیات نہیں رہیں گے، ایسا ہمیں آپ کی نصیحت سے، آپ کی باتوں سے ایسا ہمیں محسوس ہونے لگا۔ یہ کون کہہ رہا؟ ارباز بن ساریہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ تشریف فرماتے ہو۔ روایت کہاں ہے؟ مشکات شریف جلد اول باب الکتاب بالاعتصام بالسنت والکتاب، باب الاعتصام بالسنت والکتاب۔ یہ قرآن کریم کی جو ہے آیت سے ایک مفہوم نکال کر کے اس حدیث کا سہارا دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اے میری امت کے لوگوں، جیسا جیسا زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا، قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، ویسی ویسے تم دین میں فتنے دیکھو گے، دین میں تم ایسی ایسی چیزیں دیکھو گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ غلط باتوں کو پیش کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ دین ہے، لوگ غلط باتوں پر عمل کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ بھی دین ہے، یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ گناہ کو بھی وہ نیک کام سمجھ بیٹھیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایسے وقت میں ہم نے کیا کرنا کہ لوگ دین کو دین نہ سمجھے، اختلاف بہت زیادہ ہو جائے بلکہ گمراہی تک جو ہے لوگ چلے جائیں، ایسے وقت میں ہم نے کیا کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ اے میرے صحابہ یاد رکھنا، ایک میری سنت ہے اور ایک تمہارا طریقہ ہے، تم میری سنت پر بھی عمل کر لینا، صحابہ کے طریقے پر بھی عمل کر لینا اور ایسے مضبوطی کے ساتھ ان کی باتوں کو، ان کے کاموں کو تھامے رکھنا جیسے کوئی انسان دانت سے مضبوطی کے ساتھ کوئی چیز پکڑ کر کے کھینچتا ہے یا دانت میں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت، ان دونوں پر عمل کر لینا، کبھی بھی تم صحیح راستے سے غلط راستے کی طرف جا نہیں سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تم جو سوال کر رہے ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اس کو تم جو کام کر رہے ہو دیکھو کیا نبی نے یہ کام کیا ہے، صحابہ نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے؟ اگر نبی وہ کام کرتے نظر آئے، صحابہ اس کام کو آگے بڑھاتے نظر آئے، پھر بعد میں تابعین، تابعین، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجتہدین، مصنفین، مکلفین اور تمام مفسرین اس بات کو نقل کرتے ہوئے آگے بڑھائیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ کام صحیح ہے۔ اور اگر صحابہ اس کام کو آگے نہ بڑھائے، ائمہ علماء اس کام کو آگے نہ بڑھائے تو پتہ چلا وہ کام صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے سمجھ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا میری سنت پر عمل کرو، نہیں، علیکم بسنتی، دیکھ لینا وہ کام میں نے کیا تو میرے صحابہ نے اس کام کو آگے بڑھایا یا نہیں بڑھایا، صحابہ نے آگے بڑھایا یا نہیں بڑھایا۔ اگر صحابہ آگے بڑھاتے نظر آئے سمجھ جانا کہ وہ کام صحیح ہے، صحابہ آگے بڑھاتے نظر نہ آئے تو سمجھ جانا وہ کام آگے نہیں بڑھانا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت کتنے نکاح کیے؟ 9۔ بیک وقت کتنے نکاح کیے؟ 9۔ کسی صحابی 4 سے زیادہ کرتے نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں نظر آتا، کوئی نہیں نظر آتا۔ پتہ چلا 9 نکاح، ویسے 12 کیے ہیں ایک کے بعد دیگر، لیکن ایک ساتھ بیویاں 9 نکاح میں حضور کی تھی، یہ کہہ رہا ہوں میں۔ تو وہ حضور کے ساتھ خاص ہے، خالصۃ اللہ، حضور کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خاص ہے، امتی کے ساتھ نہیں۔ امتی کو 4 کے اوپر کی اجازت نہیں ہے، لیکن 4 کے ایک کے اوپر اجازت، دوسری تیسری کس کو ہے یہ علماء سے پہلے پوچھ لے، ڈائریکٹ کر لینا چلے جائے۔ میں تو اس بارے میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دوسری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی ہمارا ملک ایسا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ نہیں، اس لیے حکمت کے طور پر یہ کہ آپ ایک ہی پر اکتفا کریں، ایک ہی پر کیا کریں؟ اکتفا کریں۔ ہمارے ساتھ حکومت نہیں ہے یا ہمارے جو ہے مسلمانوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی کا رواج نہیں ہے، اس لیے ایک ہی پر کیا کریں؟ اکتفا کریں۔ ہمارے اساتذہ کا بھی کیا ہے؟ یہی کہنا ہے۔ بہرحال عنوان میرا یہ نہیں، ورنہ مستقل اس پر میں بات کرتا چلا جاتا، میں نے اشارہ آپ کو کیا ہے۔
تو مثال میں نے اس لیے پیش کی کہ جو کام صحابہ حضور کا آگے بڑھاتے نظر آئے، پتا چلا کہ وہ کام ہمیں کرنا ہے، اور جو کام آگے بڑھاتے نظر نہ آئے صحابہ تو وہ کام کرنا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے ہم جو کام کر رہے ہیں کیا صحابہ نے کیا؟ اگر کیا ہے تو ہم صحیح ہے، اور جو ہم کام کر رہے صحابہ نے نہیں کیا تو پتا چلا کہ ہم غلطی پر، غلط راستے پر۔ صحابہ نے نہیں کیا، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ میں نے تمہید باندھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے معاملات کو، لین دین کو، خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود و رشوت کو حرام کیا۔ مسلمان آج ذلیل اور خوار کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس پر عمل نہیں کیا، پسے کچھ تو اس کو ڈال دیا، اس لیے ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان، آپ جائزہ لیں، آپ کو پتا چلے گا گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے نا۔ اس کی مثال آپ اس سے لے لیجئے، سود و رشوت کا کاروبار کر رہے، پوچھا جائے آپ کیوں کر رہے، بولے ہمارا چلتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب اس کو وہ نہیں سمجھ رہا ہے، جب یہ تو کر رہا ہے، ہمارا چلتا نہیں، ہمارا بسر نہیں ہوتا، گزر نہیں ہوتا، گزر کیسے ہوگا؟ ایسی باتیں بولتے ہیں۔ میرے دوست، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ سود و رشوت کی حرمت کی آیت، تو سب سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ سے شروعات کریں، کہ جتنی سود کے لین دین آپ نے کیے ان سب کو آپ اپنے ابتدا کریں، ختم کر دیں۔ تو کئی ٹن مال ان کا سود و رشوت میں دیا ہوا تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا، کیا کر دیا؟ ختم کر دیا کاروبار۔ کئی ٹن مال، کئی پراپرٹی، جائیداد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی۔ تو مدینے میں پھر سود کی ختم ہونے کی ابتدا حضرت عباس سے ہوئی، یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد۔ ان کا تو چلتا تھا برابر، آپ کا کیوں نہیں چل رہا؟ ان کا تو برابر چل رہا تھا، بلکہ بہت زیادہ اللہ نے ان کو فتوحات کے بعد جو ہے عطا فرمائی خوشحالی۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھنا، انسان حرام طریقے سے کتنا بھی کما لے، لیکن چین و سکون اللہ کے قبضے قدرت میں، چین و سکون اللہ کے قبضے قدرت میں۔ ایسے انسان سے اللہ سکون کو چھین لیتے، سکون نہیں ملتا۔ رات میں نیند کی گولیاں لے کر سونا پڑتا ہے، تب نیند آتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے آدمی، پھر ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت نیند نہیں لگ رہی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی۔ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جائے گا، اس سے حرام گوشت پیدا ہوگا، حرام خون تیار ہوگا، نیند کیسے آئے گی؟ حرام کام میں جو بھی سکون نہیں ہے، حرام لقمے میں سکون نہیں ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے صحابہ کی زندگیاں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ پڑھتے فضائل اعمال کے پہلی جلد میں، فضائل رمضان میں، کہ آپ کا ایک غلام تھا، اس نے کچھ کھجوریں آپ کے پاس لائی اور بتائی نہیں آپ کو، کچھ گری پڑی کھجوری تھی، وہ دے دی تھی پیش کر۔ ہو سکتا کہ یہ صدقے کی ہوگی یا کچھ اور طریقے سے ہوگی، آپ نے اس کو طے کر کے نکلوائی تھی، طے کر کے وہ کھجوریں کیا ہوئی؟ نکلوائی تھی آپ۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی، اس لیے تو قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، ابوبکر صدیق تقوی میں سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ قرآن خود تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگیاں ہے، حرام کو بھی پسند نہیں کی، اللہ نے منع کر دیا، بس منع کر دیا، کچھ بھی ہو جائے، حرام لقمہ پیٹ میں نہیں ہے۔ اللہ نے سود و رشوت سے منع کر دیا، بس منع کر دیا، چاہے ہمارے اوپر فاقوں کی زندگی گزار لیں گے۔ اللہ نے جن کاموں سے منع کر دیا، ہم اس سے رک جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سورج ادھر سے نکلنے کے بجائے ادھر سے نکل سکتا تھا، لیکن ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں تھا، ایسا ایمان مضبوط تھا ان کا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں
6,666 آیتیں ہیں، اور اس میں سے 1,500 آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف صحابہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ صحابہ کی تعریف، اولئک اصحاب الجنہ، حقیقت میں یہی لوگ جنت والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، حقیقت میں یہی لوگ کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں صحابہ کی تعریف نہ ہو۔ رسول اللہ جب بھی آواز دے رہے تو اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ہر وقت لبیک کہنے کو تیار ہے، حاضر یا رسول اللہ، آپ حکم کیجیے، آپ حکم کیجیے۔ تو مسلمان آج پریشان حال اس وجہ سے ہے کہ معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہے، مسائل معلوم نہیں ٹھیک ہے، معلوم نہیں ہے، پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، علماء کے پاس نہیں آتے، پوچھنے کے لیے بھی کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ بھائی ہم یہ معاملہ کر رہے، گروی رکھنے کا، اس کے مسئلے کیا ہے، میں یہ تجارت کر رہا ہوں، اس کے مسائل کیا ہے، میں نے ایک بزنس کھولا ہے، اس کے مسائل کیا ہے، میں پلاٹنگ کر رہا ہوں، اس کے مسائل کیا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ بس صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ اسی کو ہم نے دین سمجھا ہے۔ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے ولادت سے لے کر تو وفات تک انسان کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں ان تمام مسائل اور ضرورتوں کا نام دین ہے۔ ولادت ہوتی حکم ہے، دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کرو، وہ تو ولادت سے لے کر وفات تک جتنے مسائل انسان کے ساتھ لگے ہوئے سب کے سب دین میں موجود ہیں۔ نماز روزہ وہ تو ہے ہی، لیکن باقی معاملات لین دین یہ سب دین میں موجود ہے، لیکن توفیق ہی نہیں ہوتی کسی کو کچھ نہیں۔ ہدی للمتقین، اللہ نے قرآن کریم کو کہا کہ یہ ہدایت کی کتاب، ہدایت ہمارے لیے کب بنے گی؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، کسی کے پاس جا کر اس کے بارے میں پوچھیں گے، مسائل معلوم کریں گے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ طلاق کے مسائل بھی کسی کو معلوم نہیں، دھڑلے سے 3 مرتبہ بول لیتے ہیں، معلوم ہی نہیں۔ ایک واقعہ آیا میرے سامنے، ایک نوجوان کے رات 3 مرتبہ میں نے بول دیا، اب کیا کروں، کوئی راستہ نکالو۔ بھائی ہم کیسے راستہ نکالیں گے تمہارا؟ آپ نے ہم سے پوچھا تھا کیسے راستہ نکلے گا؟ میں تو دین نہیں ہوں، جو اللہ نے کہا ہم وہی بتائیں گے آپ کو۔ نہیں بولے حضرت کچھ کرو نا، کچھ کرو نا، کچھ لے لو نا۔ ایسا کیسے کچھ کرو؟ کیا کریں گے ہم؟ سمجھو مسائل کو، پڑھو، علماء کے پاس جاؤ، طلاق کے مسائل کیا ہے، عدت کے مسائل کیا ہے، معاملات کیا ہے، لین دین کے مسائل کیا ہے، بزنس کے مسائل کیا ہے، یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ گروی رکھنے کے مسائل کیا ہے؟ آج کل انسان گروی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرا پیسہ استعمال کر رہا ہے، میں اس کی چیز استعمال کر رہا ہوں، درست نہیں ہے اس کی چیز استعمال کرو، اس کے بھی کچھ مسائل ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں مسائل بتاتا چلا جاؤں، ورنہ بتاتا ہوں، لیکن گروی کا مسئلہ سن لو۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی نے اپنا گھر گروی رکھا 1 لاکھ میں، کہ 1 لاکھ لے لو، 1 لاکھ دے دو، میرا گھر گروی رکھ لو۔ تو اب اس مکان سے آپ کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اگرچہ آپ کے پیسوں سے فائدہ اٹھائے گا، وہ قرض ہے، آپ نے اس کو قرض دیا ہے، تو مکان جو گروی رکھا ہے اس نے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ اس کے پاس آپ کا جو پیسہ ہے وہ امانت ہے، تو آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ میں آپ کا پیسہ لوٹاؤں گا لیکن نہیں بھاگوں گا، آپ تسلی کے لیے میرا گھر اپنے تابع میں رکھیں، تسلی کے لیے، استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ پیسے آپ نے اس کو استعمال کرنے دیے، قرض وہ استعمال کرنے دیے، لیکن اس کی گروی رکھی ہوئی چیز وہ آپ کی تسلی کے لیے ہے کہ آپ کا قرض لوٹائے گا، استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ استعمال کرتے تو اس کا کچھ معاوضہ اس کو دینا پڑے گا، اگر آپ استعمال کرتے اس کی چیز کو، اس کے گھر کو، تو اس کا کچھ معاوضہ جو آپس میں بیٹھ کرتے ہوگا، جو بھی کرایہ وہ دینا پڑے گا، تب درست ہوگا۔ کیوں؟ قرض دے کر
اس کی کسی چیز سے نفع اٹھانا اسی کا نام سود ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرضہ جس سے نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے. یہ مسئلہ ذہن میں فٹ کر لو، ہر وہ قرضہ جس سے نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے. یعنی ہم نے کسی کو قرضہ دیے اور اس کی چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ سود ہے. ایسا یہ مطلب ہے اس جملے کا کہ ہر وہ قرضہ جس کے اندر نفع چھپا ہوا ہو وہ سود ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا. یہ مفتی کلاس میں اصول سمجھا جاتا ہے، وہ اصول آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں. تو قرضہ دینے کے بعد جو چیز گروی رکھی ہوئی اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کب ہے؟ جب اس کو معاوضہ دیا جائے، بدل دیا جائے اس کا، اس وقت ہے. اور لوگ سمجھتے ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہم بھی اس کی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ آپ کو چیز اس نے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دی، وہ چیز آپ کی تسلی کے لیے کہ آپ کا قرضہ وہ لوٹائے گا، اس لیے آپ کے پاس امانت ہے اس کی چیز. یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اور کھولتا میں چلا جاتا لیکن میں نے شارٹ کٹ میں آپ کو یہ بات بتلائی ہے. بہرحال آپ کو میں یہ احساس دلا رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو دین کے بارے میں کمیاں خامیاں یا ہم غلط کاروبار میں ہیں، غلط راستے پر ہیں، صحیح راستے پر آنے کی کوشش کریں. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم علماء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، ان سے جا کر کے ایک ایک بات کے بارے میں پوچھیں گے، اس وقت ہمارے معاملات صحیح ہوں گے. اور ایک حدیث بات آپ کو سنا دو، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا امانت دار تاجر جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی والا معاملہ نہ کرتا ہو، صرف سچائی والا ہو اور امانت داری کے ساتھ معاملہ کرتا ہو، ایسے تاجر کو اللہ قیامت کے دن انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کے سب میں کھڑا کریں گے. یہ مقام تاجر کا. کون سا تاجر؟ الصادق، صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. الامین، امانت دار ہونا چاہیے، خیانت کرنے والا نہیں، جھوٹ جس کے اندر نہ ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو. ایسے تاجر کو اللہ انبیاء کے سب میں کھڑا کرے. یہ معمولی مقام تھوڑی ہے. تو یہ ایک تاجر کا مقام، لیکن سچائی ہونا چاہیے، امانت داری ہونا چاہیے. یہ کہاں سے ملے گی؟ صرف علماء سے. تو اس لیے آج آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں. معاملات ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد اللہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں. تقویٰ اس کے لیے شرط ہے. اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو متقی بن جاؤ، اللہ کی مدد کیسے آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے اللہ کی مدد ہے. ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہو. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.